لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنیں گے؟ میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا نا، میں کسی کلینک میں بیٹھا ہوں تو میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، لہذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو، بہنوں اللہ کی مان لو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی اور کے آگے نام پھیلاؤ، اس کو سیکھ لو۔ یہ پڑھنے سے، میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں بچوں تم پڑھ رہے ہو، سیکھ نہیں رہے ہو، پڑھنا اور ہے سیکھنا اور ہے۔ میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں، سکھاتا نہیں ہوں، چونکہ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے، تقوی کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے۔ توکل پڑھنے سے نہیں آتا، توکل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے۔ درگزر پڑھنے سے نہیں آتا، درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے۔ تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے، اس لیے 6 بر اعظم میں یہ محنت پھیل گئی، نہ کوئی اس میں خطیب ہے، نہ کوئی بڑا علامہ ہے، عام مسلمان ہیں، لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا۔ ھذا بلاغ للناس، اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال کے لیے، میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ چلو میں تو باپ ہوں، میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق بھی نہیں بن سکا کہ میں پھرتا رہا بہت زیادہ، لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ قربانیاں ہیں۔ پھر وہ شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ میرے گھر کی کہانی، اور ایسے لاکھوں انسان ہیں۔ جو میں جبوتی جا رہا تھا، جماعت میں اجتماع تھا 10 دن کے لیے، تو میرے برابر میں کی سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا، پاکستانی جماعت جا رہی تھی 1 سال کے لیے، میں جبوتی جا رہا تھا 10 دن کے لیے، وہ جا رہے تھے 1 سال کے لیے۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے 1 سال کا؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سدا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں۔ تو تم نے 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لیا؟ کہا جی میرے پاس 3 جوڑے کپڑے تھے، ٹوٹل میرا سرمایہ 3 جوڑے، 1 پہننے کا 3 علاوہ، تو میں نے وہ 3 جوڑے 600 روپے میں بیچ دیے۔ اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری اوقات یہ 600 روپے ہے، اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جا، نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضہ تو کوئی نہیں دینے والا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ کہا جی مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے 1 لاکھ کا انتظام کیا، مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں ہے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا، کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے، کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے تو میرے سارے سفر کی قیمت ادا ہوگی، کہ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ایک اعلیٰ کھانا چنا ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں، کہ یہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو، روح کا دسترخوان قرآن پاک ہے جو مختلف انواع کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال، اور یہ بھی اعمال ہیں، انہیں اختیار ہو، تمہاری روح کی غذا ہیں۔ کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کا ہے، کہیں انابت کا ہے، کہیں خشیت کا ہے، کہیں علم کا ہے، کہیں ذکر کا ہے، کہیں اخلاق کا ہے، کہیں قربانیوں کا ہے، کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے، کہیں طواف کا ہے، کہیں حج کا ہے، کہیں مینا کا، کہیں مزدلفہ کا۔ یہ سارا قرآن دسترخوان ہے، اس میں ایک عالی شان کھانا چنا ہوا ہے، وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اپنی جان مال کے ساتھ، اپنی جان مال کے ساتھ، اپنے جان مال کے ساتھ، اور ان کی منت کرو،
ان کی گالی سنو، ان کا کڑواہٹ، ان کی کسیلی، ان کی کڑوی باتیں سنو، جیسے وہ نعیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا۔ تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل ہی آخر تک نہ نرمائے۔ تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا، اگلی دفعہ تو میں شرما گیا، میں نے کہا یار انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اچھا جی فرماؤ جی، کہا جی مسجد چلو، میں کہا بھائی چلو بھائی۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔